بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 14ویں پارے کے پارہ نمبر 14 کے شروع ہی میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، اللہ کو بھول کر آخرت سے بے پرواہ ہو کر، ان کے لیے آخرت میں کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا اور کیسی ندامت اور حسرت کا ان کو سامنا کرنا ہوگا، اس کا ذکر شروع ہی میں کیا گیا۔ وہاں جا کر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں، وہاں جب آدمی سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جانے والا ہے، وہاں جب لوگ جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں یہ آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ خواہش کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، ہم اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر دنیا کی زندگی گزارتے۔ جب تک دنیا میں تھے اس وقت تک نہ نبی کی بات سمجھ میں آئی، نہ قرآن مجید کی بات ان کے ذہن و دماغ میں اتر سکی، لیکن جب وہاں جائیں گے اس وقت یہ حسرت کریں گے، مگر کیا اس حسرت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ وہاں یہ اصول ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہاں وہ دیکھ لے گا اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اور جہاں شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی محفوظ ہے، ریکارڈڈ ہے، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جانے والا ہے۔ لہٰذا عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا کو دنیا کی زندگی کو بطور امانت کے گزارے، اور اسی طرح سے گزارے جیسے کہ گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پھر آیت 10 سورہ حجر کے اندر قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کلام ہے، اس کے بارے میں یہ گارنٹی دی جا رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس کا گارنٹر کون ہوا؟ قرآن کریم کی حفاظت کا گارنٹر یہ اللہ رب العالمین خود ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی گارنٹی لے اس میں کوئی کمی بیشی یا حذف و اضافہ یہ کیا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے کیسے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ قرآن کریم اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، متن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تفسیر میں، حاشیے میں لوگ اپنے اپنے حساب سے کچھ بھی اگر لکھ بھی سکتے ہوں، لیکن یاد رکھیے اصل جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ جیسا تھا ویسے ہی رہے گا، اور قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو حفظ کرنے والے ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو عربی زبان نہ جاننے کے باوجود قرآن کریم حفظ بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے اور دہراتے بھی ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھ لیجئے کتنے حفاظ قرآن کریم دنیا کی مختلف مساجد میں سنا رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی زبان عربی سے ناواقف ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زبان جس سے آپ واقف نہیں مگر وہ قرآن کریم پورا سینے میں محفوظ ہے، اور پڑھ بھی ایسے رہے ہیں کہ اگر آپ ان نونہال بچوں کو حافظ قرآن، ان کے بعض بچوں کے چہروں کو نہ دیکھیں تو آپ کو فرق کرنے میں دشواری ہوگی کہ یہ عربی نسل بچہ ہے یا غیر عربی بچہ ہے۔ اتنا بہترین ان کا پروننسیشن، ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی، اس کو سن کر کتنے لوگوں کے اوپر رقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک معجزاتی چیز ہے کہ جو زبان اس کی اپنی نہیں ہے، نہ صرف اس نے قرآن یاد کیا بلکہ اہل زبان سے بہتر انداز سے پڑھ بھی رہا ہے۔ اور پھر صرف حفظ کی بات نہیں، قرآن کریم کی تفسیر، معنی اور مطلب
اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ہر جگہ ہزاروں میں ہے۔ اور پھر قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت نامے سے فیض پانے کے لیے دنیا بھر میں کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس کی زبان بھی محفوظ 1400 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا۔ اور اگر آج بھی کوئی شخص بہترین اور ہائی سٹینڈرڈ عربی میں کچھ بولنا چاہے یا لکھنا چاہے تو وہ کون سی زبان ہے؟ وہ قرآن ہی کی زبان ہے۔ چاہے عرب ممالک میں مقامی طور پر کسی بھی طرح کا لہجہ چلتا ہو، لیکن فصیح زبان جب بولیں گے تو قرآن کی زبان، لکھیں گے تو قرآن ہی کی زبان میں۔ یہ قرآن مجید گویا کہ اس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، ورنہ کوئی اور زبان ایسی نہیں ہوتی کہ 1400 سال کا عرصہ گزرے اور وہ اسی سٹینڈرڈ پر باقی رہے، بلکہ یہاں تو بعض زبانیں 150-200 سال کے بعد اگر بعد میں آنے والے اس کو پڑھتے ہیں تو وہ عجیب سی لگتی ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو بھی محفوظ فرما دیا، قرآن مجید کو بھی محفوظ فرما دیا، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، لہذا قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ قدر کیجئے قرآن مجید کی، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ پھر آگے انسان کی تخلیق اور شیطانی جو چیلنج ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ شیطان راندہ درگاہ الہی ہوا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے، دربار الہی سے اس کو دور کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ایک فریاد کی۔ کیا فریاد؟ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یا اللہ مجھے آدم کی وجہ سے دھتکارا جا رہا ہے تو مجھے بھی مہلت ملے۔ کیوں؟ کہ میں آدم کو بھٹکاؤں گا، اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں، رسوا اور ذلیل ہوں۔ یہ انتقام وہ لے رہا ہے، اور اوپن انتقام ہے۔ اس نے کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، رائٹ اور لیفٹ ہر ممکن طریقہ اختیار کروں گا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کر دوں، جہنمی بناؤں، جنت کے راستے سے ان کو دور کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کو فالو کرے گا وہی جہنم میں جائے گا، میرے جو نیک اور متقی بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی گزر نہیں، تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اور پھر یہاں پر جہنم کا جو تذکرہ کیا گیا آیت 44 کے اندر، جہنمی دروازے، گیٹ اور روٹ وہ بھی بتا دیے گئے۔ لہا 7 ابواب، کہ 7 اس کے دروازے ہوں گے، گزرگاہیں جہنم کی طرف جو لے جانے والے راستے ہیں۔ اور کس کے لیے؟ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر گیٹ سے خاص گناہگاروں کو داخل کیا جائے گا۔ ہر گیٹ سے جانے کے لیے مخصوص گناہگار ہوں گے۔ کون سے گناہ یہ کرتے رہے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کس طرح کے گناہ کرتے رہے، اسی حساب سے جہنم کا گیٹ، اسی حساب سے روٹ، اور اسی حساب سے پھر جہنم کے ٹھکانوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ جیسے جنت کے اعلیٰ ترین ٹھکانے ہوں گے اور وہاں نیکوکاروں کو لے کر جایا جائے گا، ان کے لیے بھی الگ الگ راستے ہوں گے، یہ روزے داروں کا، یہ نمازیوں کا، یہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے، جو 8 الگ الگ گیٹ ہوں گے نیکیوں کے حساب سے۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہنم کے ہر دروازے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ہر گناہ سے پاسبل حد تک بچنے کی کوشش کرے۔ اگر بچنے کی کوشش کرے گا تو ایک بشارت وہ آیت 50 کے اندر دی جا رہی ہے، وہ بشارت اس کو ہم سب نوٹ کر لیں۔ کہا گیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں غفور ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا، سراپا عفو درگزر کرنے والا، اور بہت زیادہ حد درجے مہربانی کرنے والا، شفقت اور مہربانی کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفات، لیکن ان صفات کے ساتھ کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا بھی اسی آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت ہی دردناک، پینفل عذاب ہوگا۔
تو یہ دونوں ہیں چیک اینڈ بیلنس، کہ نہ نا امیدی اور نہ صرف جھوٹی امیدیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، امید بھی رکھیے اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، لیکن خوف بھی اپنے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم جان کر گناہ کریں گے تو پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت اور شدید ہوگا۔ وہ غفور ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے آلودہ زندگی چھوڑ کر پاکیزہ راستہ اختیار کریں، لیکن جو پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر گناہوں سے آلودہ زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے اس کا عذاب بھی بہت سخت رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا جو نزول اور اس میں سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا، سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ خاص طور پر سورہ فاتحہ کا الگ سے جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے موضوعات جو ہیں، اہم موضوعات، اس کا گویا بیج ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے اس اعتبار سے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کو اس کی مختلف صورتوں کو 7 حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا، اس کے معنی اور اس کے مفہوم اور اس کے مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یعنی قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پیروکار بنیں، قرآن پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت 95 اس میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کریں، گستاخی کی کوشش کریں، بھلا وہ نبی جس کی شان اللہ تعالیٰ بلند کرے، اسے دنیا والے کیا نیچے کر سکتے ہیں؟ رب العالمین جن کی عظمت کو اوپر لے جائے، کون اس کو نیچے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ جوک مذاق دل لگی کرنے والے یہ خود دم کٹے ہیں، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لہٰذا ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا بے ادبی کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ ہمارے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ کو نیچے اس مقام سے کون لا سکتا ہے؟ اور آخر میں کہا گیا سورہ حجر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیے جاؤ۔ کب تک؟ موت، یقینی جو امر ہے موت آنے تک۔ یہ نہیں کہ رمضان میں مسلمان شوال میں اسلام سے دور ہو گئے، یا شعبان میں ہم تھوڑی بہت دین کی طرف آئے اور ذی القعدے کے اندر گویا دین سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، پوری زندگی مسلمان بن کر رہنا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت گزاری میں بسر کرنی ہے۔ پھر آگے سورہ نحل ہے۔ نحل دراصل ہنی بی، شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور اس کے چھتے کے حوالے سے آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا، لیکن صورتوں کی مناسبت کسی بھی ایک چھوٹی سی واقعے کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اصل اس کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ شب و روز کا تماشا جو ہے ہمارے سامنے، موسم کی تبدیلی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں کا موسم آ رہا ہے، اور کبھی اسی طریقے سے ہر طرف سبزہ اور لہلہاتی کھیتیاں، اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سوکھ کر درخت کی پتیاں گر رہی ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے؟ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ مختلف نشانیوں کو دیکھے تو ان نشانیوں کے ذریعے سے رب العالمین کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ ہر اچھی چیز کو دیکھ کر اس اچھی چیز کے خالق کا پتہ ہمیں چلانا چاہیے۔ یہ ایک مومنانہ انداز ہے، ورنہ بعض لوگ کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر بس یہی کہتے ہیں کیا خوبصورت چیز ہے، واٹ اے ونڈرفل، یہی ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے پیدا کرنے والے رب العالمین کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا اس کے اندر جو کچھ رونما ہو رہا ہے یہ معرفت الہی کا سبب اور ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ مومنانہ انداز ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 18 میں اللہ نے جو مختلف نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی نعمتیں جس سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر اسے گننا چاہیں تو کیا گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گن نہیں سکتے۔ بھلا نعمتوں کو کیا گنیں گے؟ باہر کی نعمتوں کو چھوڑ دیں، اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں، آرگنس آف باڈی کو دیکھ لیں۔ ہم نے اس کی کوئی پیمنٹ نہیں کی، مگر جسمانی اعضاء سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان اور جسم کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں، جوارح، اور پھر جو اس کا فنکشن ہے، ہم اس کا اندازہ کریں تھوڑی دیر کے لیے. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ، کبھی کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے، کوئی مریض مثلا کوئی کڈنی پیشنٹ ہے، گردے جس کے فیل ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کچھ دیر اس کے پاس آپ ٹھہر کر دیکھیے کہ ایک گردے کی وجہ سے آدمی جیتے جی موت کو ترجیح دینے لگ جائے گا. کیا یہ اللہ کا شکر ہمیں نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا یہ مقام شکر نہیں کہ اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ سارا جسم عطا فرمایا ہے؟ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا، ورنہ یہ ناشکری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز کیا جائے. اور پھر آیت 20 اور 21 میں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، نعمتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود مختلف غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. تم اللہ کو چھوڑ کر کیا ہو گیا ہے؟ کن کن کو پکار رہے ہو؟ کون کون سے دربار پر تم جا رہے ہو؟ کون کون تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا بنا ہوا ہے؟ جبکہ ان کی حالت کیا ہے؟ وہ مر چکے، منو مٹی کے اندر ان کو دفن کیا جا چکا ہے. اموات غیر احیاء، وہ اب مردہ ہو چکے ہیں، موت آ گئی ان کو، اور اس کے بعد اس زندگی سے وہ چلے گئے دوسری زندگی میں. اور پھر وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اب کب ان کو اٹھایا جانے والا ہے، کیونکہ اس کا علم کہ قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کو معلوم ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. تو کتنی نادانی ہوگی انسان کی کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ان کو راضی کرنے کی کوشش، کبھی وہ دربار پر. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا دربار جو کہ سب کا دربار ہے، وہاں جائیں، اس سے مانگیں، اور وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام توحید کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ چنندہ، سلیکٹڈ تھے. ہر نبی جو اپنے اپنے کسی بھی دور میں کسی بھی جگہ کے آئے ہوں، وہ انتہائی بلند سیرت اور اونچے اخلاق و کردار کے مالک تھے اپنے اپنے دور میں، اور سب کے سب بشر تھے. یہ قرآن کریم اس میں آیت 43 کو دیکھیے سورہ نحل کی، جس میں کہا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے سب کے سب رجال تھے، مین، آدمی، ہیومن بین. کیونکہ ہیومن بین کی ہدایت کے لیے کوئی غیر انسان اگر آئے تو وہ نمونہ نہیں بن سکتا، وہ ماڈل نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ فرشتہ وہ ماڈل نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ مجھے کھانے، پینے، سونے، جاگنے، غمی اور خوشی، یہ ساری چیزوں کا سامنا ہے زندگی میں. ایک فرشتے کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، تو وہ میرے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ نمونہ تو وہی بنے گا جو بشر ہو. ہاں، جب ہم انبیاء کرام کی بشریت کی بات کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی بھی ہماری طرح گناہ گار تھے. نہیں، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاکیزہ صفات سے نوازا، اور وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما دیا. بچپن، جوانی انتہائی پاکیزہ ان کی گزری. تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرق ہے، یعنی عمل، سیرت اور کردار میں وہ بہت اونچی چوٹی پر تھے. مگر بشر تو تھے، ان کی فیملی تھی، ان کے لیے بھی غمی خوشی تھی، کھانا پینا، سونا جاگنا، جو ضروریات زندگی ہیں وہ سب انبیاء کرام کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک معاشرتی بہت ہی اہم مسئلہ، بلکہ نازک مسئلہ وہ بتایا جا رہا ہے. آیت 59، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، سورہ نحل. اس میں زمانے جاہلیت کے جو گنوار لوگ تھے، بدو لوگ، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو وہ وجہ ماتم سمجھتے تھے، یعنی غم، پریشانی، سیڈنس، کہ بیٹی پیدا ہو جائے
فیمیل کا مقام نہیں تھا ان کی سوسائٹی اور کلچر میں. اسی لیے جب کسی کے ہاں یہ اطلاع ملتی کہ اسے بیٹی ہو گئی، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، کیا ہوتا اس کا حال؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جب بیٹی کی خوشخبری اطلاع ملتی، خوشخبری سنائی جاتی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، سیڈنس، غم اور افسوس کی وجہ سے، اور قوم اور قبیلے سے چھپتا جیسے کوئی جرم کر دیا ہو. بیٹی کی پیدائش کے بعد کیا منہ لے کر جاؤں میں لوگوں کے سامنے؟ اور اس کے سامنے دو آپشن ہوتے، یا تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر زمین میں زندہ دفن کر دے، یا نہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ، ہیوملیشن کے ساتھ اس کی لک آفٹر کرے، پرورش کرے. تو قرآن نے کیا کہا؟ الا ساء ما یحکمون، تمہارے یہ دونوں آپشن غلط اور باطل ہیں. کیوں؟ بیٹی دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ کے فیصلے میں تمہیں آبجیکشن، اللہ کے فیصلے پر مجھے اعتراض؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ احکم الحاکمین سے زیادہ اپنے آپ کو حکمت والا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بات کہاں سے کہاں نیچے پہنچ رہی ہے. تو زمانے جاہلیت کا یہ انداز تھا، مگر اسلام نے اس کو تبدیل کیا کہ بیٹے دینا اللہ کا کام، بیٹیاں دینا اللہ کا کام. جسے چاہے دونوں ملا کر دے اور جسے چاہے لاولد کر دے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اور بیٹیوں کو تم منحوس سمجھتے ہو، اسلام نے تو اس کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تربیت کرے اور صحیح جگہ پر ان کی شادی کرے بر وقت، تو جنت میں جانے سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. بھلا اگر میں اس حدیث نبوی کو ذہن میں رکھوں تو گویا بیٹی میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے، یہ ٹکٹ ہے میرے لیے جنت میں لے جانے کا. میں اس کو منحوس سمجھوں گا یا اس کی وجہ سے خوشی مناؤں گا؟ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھری، رحمت بھری تعلیمات. بیٹیوں کے لیے آپ نے کتنا اونچا مقام متعین فرمایا. لیکن کتنے نادان ہیں بہت سارے لوگ. اس وقت جب ہم رمضان کے مقدس مہینے میں یا بعد میں جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، ذرا یہاں رک کر غور کریں. ہماری بہت سی مائیں، بہنیں اور بہت سارے بھائی بیٹی کی پیدائش کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا دیندار، کیا دنیا دار. بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار، بیٹی کی پیدائش پر چہرہ اتر جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ ایک آزمائش آ گئی، یہ ایک مصیبت آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زبان سے تو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر قرآن کے پیغام کو دل اور دماغ میں ہم جگہ نہیں دے سکے. اگر جگہ دیے ہوتے تو بیٹی کی پیدائش پر اس کی ماں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں روا رکھتے. جیسے کہ بہت سارے ابھی بھی گھرانوں میں طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس اس وقت بھی. اور بعض جگہ پر تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حمل کے دوران ہی اگر پتہ چل جائے تو کسی طریقے سے اس کو ختم کروا دیا جائے. اور یہ جو علت برائی ہے بعض نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے، موت اور حیات کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ آیت ذہن میں رکھیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جائے تو کوئی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. اللہ نے مقرر فرما دیا، اجل مسمى، فکس ٹائم، کب کس کی موت آنے والی ہے مقرر ہو چکا ہے. چاہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو، چاہے کوئی وبائی مرض اور بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے ایکسیڈنٹ اور حادثے کی وجہ سے ہو، چاہے نیچرل ڈیتھ ہو، موت کا وقت مقرر ہے. پوری دنیا مل کر اس سے کسی کو 1 منٹ پہلے مارنا چاہے نہیں مار سکتی، اور پوری دنیا مل کر 1 منٹ زیادہ اس کو زندہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتی.
کیونکہ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو چکا ہے۔ جب ایک مومن کا یہ یقین ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر، جگہ بھی مقرر، حالات بھی مقرر ہیں، تو مومن موت سے ڈرے گا نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرے گا، یعنی ایسا عمل جو مرنے کے بعد میرے کام آ سکے۔ پھر سورہ نحل کی ہی مناسبت سے شہد اور شہد کی مکھی کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہنی بھی جو ہے، شہد کی مکھی، یہ دیکھیے دیکھنے میں کتنی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں کون کون کس کس کام کے لیے معمور کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چھوٹی سی مکھی اور اس کا شہد بنانے کا جو پروسیس ہے اس کو آپ دیکھیے، شہد کا چھتا کیسے بناتی ہے وہ مکھی، کہ اس کے اندر وہ لیکوڈ ہنی ہے مگر نیچے نہیں گر رہا ہے۔ کون اس کو سکھایا ہے، کتنا محفوظ وہ حالت میں بناتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کس طریقے سے وہ مختلف قسم کے درختوں پر بیٹھ رہی ہے، مختلف پھولوں کا رس چوس رہی ہے، اور وہ ایک خاص طریقے سے وہ رس شہد کی شکل میں آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہم سب کے لیے اس کے اندر کتنے کتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا گیا فیہ شفاء للناس، جو شہد وہ نکالتی ہے، ہنی، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی کیور، بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج رکھا گیا۔ مختلف بیماریوں کے اندر، خاص طور پر آپ اسلامی طب میں دیکھیں، طب یونانی میں دیکھیں، ہربل میڈیسن کے اندر دیکھیں، شہد کا ایک بڑا خاص استعمال ہے۔ اس کی جو انگریڈینٹس ہے، دوا جو بنائی جاتی ہے، اس میں جو بڑا جز ہے وہ شہد کا ہے، اور وہ شہد کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹی سی مکھی کس طرح ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہو رہی ہے، اور پھر اس کے شہد کے چھتا اور اس میں کام کرنے کا جو انداز ہے، اس کے اندر بھی اگر آدمی غور کرے تو بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے، کہ اس کے اندر وہ کون سا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے درختوں کے بیچ میں بنایا جانے والا چھتا اس کو دور کے کھیت میں جانے کے باوجود بھولتی نہیں ہے۔ وہاں سے رس لے کر وہ ایگزیکٹلی اپنے چھتے میں آ رہی ہے، وہیں پر آ کر وہ شہد بنائے گی، شہد نچوڑے گی، پھر وہ چلی جائے گی۔ یہ سارا جو طریقہ ہے، اس کے اندر سمجھنے والوں کے لیے بہت سے عبرت کے پہلو ہیں۔ قدرت کے کارخانے میں کون کون کس کے لیے مصروف ہے ہم نہیں جانتے۔ بہت سی چیزیں ہم دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی ساری ٹیکنالوجی یہ کرونا وائرس کے ذریعے سے، کووڈ-19، اس کی وجہ سے حیران و پریشان ہے کہ اتنا چھوٹا جرثومہ جسے ننگی آنکھ سے دیکھا تک نہیں جا سکتا، اس کے لیے آلات کی ضرورت ہے، مگر دنیا کی سپر پاور طاقتیں کس طرح سرنگوں ہو گئی۔ تعلیمی، ٹیکنالوجی، سائنس اور دوسرے میدانوں میں ترقی کے دعووں کے باوجود سب کے سب ہاتھ اٹھا دیے۔ تو اللہ جانے قدرت کی کون کون سی چیزیں کس کس کام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور پھر آیت 80 میں یہی انعام جانوروں کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ہمارے لیے، ان کے اندر ہمارے لیے کتنے کتنے فائدے رکھے ہیں، کہ ان کا گوشت بھی ہے، غذائیت کا کام دے رہا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ان کا وول جو نکلتا ہے، ان کا جو کھال ہے، ان کا جو چمڑا ہے، لیدر وغیرہ، اس کے ذریعے سے کیا کیا کام نہیں لیتے، لباس کا کام لے رہے ہیں، خیمہ بنانے کا کام لے رہے ہیں، اور مختلف جنگی ضروریات کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو چوپائے دیکھیے وہ ہمارے لیے کتنے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جس سے ہم سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں مگر شکر گزار بھی بنے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نعمتوں کی قدردانی کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مقدس جو نازل فرمایا، یہ بہت ہی کلیئر بنایا گیا، اوپن ہے ہمارے لیے، کہ اس کے ذریعے سے ہم توحید کو، آخرت کو، رسالت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ایمان و عقیدے کے متعلق بتائی ہیں وہ ہمارے لیے بہت واضح ہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کتاب، کہ ہمارے لیے جنت کا گویا راستہ، صراط مستقیم اس میں بتا دیا گیا۔ لہٰذا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کلام مقدس کا صحیح استعمال کریں، یعنی
پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور پھر آیات 90 اور 91، 90 اور 91، اس کو دیکھیے آپ، عام طور پر یہ آیت جمعہ کے خطبے وغیرہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ ریمائنڈر ہو لوگوں کے لیے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مفہوم والی بات ان کو بتائی جا سکے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا اس میں حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا، جو تقریباً جمعہ کے موقع پر خطبہ مسنونہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے تاکہ سب کے لیے ریمائنڈر ہو سکے۔ حکم جو چیزوں کا دیا گیا، عدل و انصاف، چاہے اپنوں کے لیے ہو چاہے بیگانوں کے لیے ہو، سب کے لیے انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا احسان، یعنی عبادت وغیرہ کے مسئلے میں عمدگی، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک، برابری کا نہیں بلکہ جتنے کا وہ مستحق ہے اس سے زیادہ اس کو دینا۔ اگر ایک مزدور کو آپ لیں 1 گھنٹے کے لیے 10 پاؤنڈ مثال کے طور پر، اگر 10 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو عدل ہو گیا، یہ جتنا آپ نے طے کیا آپ نے پے کر دیا۔ اگر 10 کی جگہ آپ 12 پاؤنڈ دے دیں تو یہ احسان ہوگا، عدل سے اوپر، کہ آپ اس کے فن سے، آپ اس کے ہنر سے متاثر ہیں، اور یا اس نے جو کام کیا اس سے خوش ہو کر اس کو زیادہ دے رہے ہیں تاکہ اس کی زیادہ مدد ہو سکے، تو یہ ایک احسان ہے۔ نماز میں احسان کیا ہے؟ ایسے نماز ادا کریں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حالانکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے، تو اس طرح سے ہم ٹھہریں گے تو یہ نماز ہماری احسان والی نماز بنے گی۔ پھر اس کے بعد میں صلہ رحمی، اور خاص طور پر حقوق العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دینے کا حکم دیا، جن سے دوستی کرنے کا، رشتہ نبھانے کا حکم دیا، اس پر تم عمل کرو۔ یہ 3 باتیں جس پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی، اور جن سے منع کیا گیا فحش چیزیں، یعنی کھلم کھلا برائیاں، جیسے اس وقت ہو رہا ہے دنیا کے اندر، چوری اور سینہ زوری، لوگ گناہ کرتے ہوئے گناہ کا تصور تک ذہن سے نکل گیا۔ منکر، معروف کے مقابلے میں ہر ایول چیز، بری چیز جس سے منع کیا گیا۔ بغی یعنی ظلم اور زیادتی، ناحق کسی کو تکلیف دینا، کسی کا حق دبانا وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا شریعت اسلامیہ میں۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس ریمائنڈر کے باوجود عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ صرف سننے اور نالج بڑھانے سے بات نہیں بنے گی، عمل کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے اسی میں آیت 97 میں کیا کہا گیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو ایمان لائے اور عمل کرے، پاکیزہ صحیح عمل، نیک عمل، صالح عمل، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشگوار زندگی دی جائے گی، یعنی آخرت، جنت اور اس کی نعمتیں ان کو انتظار میں ہیں، جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے متصف رہے۔ ایمان بھی مضبوط تھا، عمل بھی ٹھیک تھا، تو ان کے لیے جنت اور اس کے باغ و بہار اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں، یعنی جنت، نعمتیں، اللہ کی رضا، آرزو، تمنا اور خواہشات سے نہیں ملتی، ایمان اور عمل کی وجہ سے ملتی ہے۔ ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی ہمارا صالح ہو۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے ایک ادب بتایا گیا، اور ایک اصول بھی ہے یہ۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے تو آدمی یہ سمجھ کر کہ کلام اللہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ کتاب ہدایت ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس تصور کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے لیے اہتمام۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پہلے پروٹیکشن، کیونکہ ایک اہم کام کرنا ہو تو آدمی سیفٹی کا بھی انتظام کرتا ہے، تو اس میں سیفٹی ایمان کی، سیفٹی عمل کی، سیفٹی فہم قرآن کے لیے۔ شیطان بھٹکا سکتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے تو پورے جوش کے ساتھ وہ بھٹکائے گا، پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو گمراہ کر دے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے پروٹیکشن کیا ہے؟ سیفٹی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیری مدد کے بغیر شیطان سے میں بچ نہیں سکتا۔ تو شیطان
جس کا داؤ بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت اور نصرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کر۔ پھر اس کے بعد میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے بادب، تو محسوس ہوگا کہ قرآن ہمارے دل و دماغ سے خطاب کر رہا ہے، اس سے ایک کیفیت بھی طاری ہوگی، کیونکہ وہاں شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے دعا کرے، اس پر اس کا وار چل نہیں سکتا۔ پھر اس میں ایک اور بھی بات کہی گئی، دنیا میں زندگی گزارو پاکیزہ، تمہاری عبادت قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر تم پاکیزہ زندگی نہ گزارو، چاہے وہ روزی کے مسئلے میں، کھانے پینے کے مسئلے میں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا، تمہاری عبادت بھی برباد چلی جائے گی۔ کہا گیا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں روزی دی ہے پاکیزہ طیب، اس کو استعمال کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تعبدون، اور اسی کے شکر گزار بن کر رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی روزی جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، اسی پر اکتفا کریں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، پہننے اوڑھنے میں حلال کا خاص طور پر خیال رکھیں، ورنہ آمدنی حرام کی ہوگی، عبادت ریجیکٹ، دعا مقبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس لیے کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی تم کھاؤ۔ یہی شکر گزاری کی کیفیت ہے۔ انبیاء کرام کے اندر یہ کیفیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا اس پر شکر گزاری، شاکرن لِأَنْعُمِهِ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت بتائی گئی، اللہ کے کتنے وہ شکر گزار بندے تھے۔ پھر آخری میں دعوت و تبلیغ کے لیے ایک اصول بتایا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ، یعنی آپ کو دین کی تعلیم بھی ہو، موقع محل کو سمجھ رہے بھی ہو، جو چیز جتنے وزن کے ساتھ پیش کرنی چاہیے اتنا ہی وزن دیں، فرض کو آپ نفل کے درجے میں نہ لائیں یا نفل کو فرض بنا کر پیش نہ کریں، جو چیز جتنی ہے اتنی ہی اس کو اہمیت دیں۔ اور اسی طرح سے گفتگو موقع محل کے حساب سے، کس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر موعظہ حسنہ، یعنی آپ کی زبان سے پھول برسنا چاہیے، کانٹے مت نکالیے اپنی زبان سے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر کبھی کوئی آرگیومنٹ کی ضرورت بھی پڑے تو بہترین انداز سے اپنے دلائل پیش کیجیے، دلائل دینے کا انداز مثبت اور بہتر ہونا چاہیے تاکہ مخاطب آپ کی گفتگو سے مطمئن ہو سکے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔